بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کو ملحوظ رکھنے کو کہا گیا۔ پہلی بات بتائی گئی کہ فن کے اصول و ضوابط، غرض و غایت، مبادئ کو معلوم کریں۔ دوسری بات بتائی گئی فن کو سمجھنے کے لیے بہترین استاد کا انتخاب کرنا۔ تیسری بات بتائی گئی اس فن کے لیے بہترین شرح کا انتخاب کرنا جس میں وہ استاد سے مدد لے سکتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یومی جدول بنانا، ٹائم ٹیبل کے مطابق اس فن کے لیے کم از کم 4 گھنٹے نکالنا۔ اگر کوئی اس سے زیادہ بھی ٹائم نکالتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کم از کم 4 گھنٹے ضرور نکالے۔ پانچویں بات، اس فن کے متعلق کتابیں، کتابچے چاہے قدیم ہوں یا جدید، ان کو لینا اور پڑھنا۔ نمبر 6، کتابوں کو پڑھتے وقت مؤلف کے الفاظ و تراکیب میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا، بلکہ جو مطلوب ہے اس پر زیادہ دھیان دینا۔ نمبر 7، مسائل کو یاد کرنا، نہ کہ قائل کے قول کے پیچھے پڑے رہنا۔ نمبر 8، جو فن زیادہ محبوب ہو اس پر توجہ دینا، غیر محبوب فن کے پیچھے نہ جانا۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کی طبیعت جس علم کی طرف جائے وہ اس میں چلے جائے، گرچہ کہ وہ دیگر علوم میں کم ہی کیوں نہ ہو، ورنہ اس کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی آدمی اندلس میں جا کر ناریل اگانے کی کوشش کر دے یا ہندوستان میں آ کر زیتون اگانے کی کوشش کرے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر اگتی ہیں، ادھر ادھر اگر اگائیں گے تو نہیں اگیں گی۔ ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مشکل فنون آرام سے حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب انہیں آسان علوم کو حاصل کرنے کے متعلق کہا جاتا ہے تو وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ شعراء کی طرح لے لیں، شعراء بھی بعض ہوتے ہیں جو مدح میں ماہر ہوتے ہیں لیکن ہجا میں وہ اتنا نہیں کر پاتے، مرثیہ میں ماہر ہوتے ہیں تو بہتر طور پر تہنیت نہیں کر پاتے۔ اس طرح مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ حریری جو مقامات لکھتے تھے انہیں دیوان میں کتابت کے لیے رکھا گیا تو وہ لکھ نہیں پاتے تھے۔ تو محبوب فن کی طرف آگے بڑھیں، جو آتا ہے اس میں ترقی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 9، علماء سے ملنا اور مسائل ان کے سامنے پیش کرنا اور ان کے حل معلوم کرنا۔ علماء کی مجالس ذہن کو کھول دیتی ہیں، عقل کو تیز کرتی ہیں، قدم کو راسخ کرتی ہیں اور تجربہ عطا کرتی ہیں، صبر کی تعلیم دیتی ہیں، نفس کو ہمت دیتی ہیں۔ نمبر 10، اس فن کے متعلق ساتھیوں سے تبادلہ خیال کرنا، مسائل پر بات کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، مذاکرہ کرنا۔ اگر کوئی طالب علم اپنے ساتھیوں سے دوری اختیار کرتا ہے سستی کے سبب یا حسد کے سبب کہ ساتھی اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، یا تکبر کے بنا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھوں، یا اگر وہ کسی اور اسباب کو اختیار کر کے اگر ساتھیوں سے مذاکرہ نہیں کرتا تو یاد رکھیں وہ غلطی پر ہے۔ مذاکرہ کے متعلق کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرے وہ مذاکرہ کرتا رہے۔ عربی کا ایک شعر ہے جس میں شاعر کہتا ہے کہ من حاز العلم وذاکرہ صلحت دنیاہ وآخرتہ فأدم للعلم مذاکرۃ فحیاۃ العلم مذاکرتہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مذاکرہ کرے اور مذاکرہ کرتا رہے علم حاصل کرنے کے بعد، تو سمجھیں کہ اس کی دنیا اور آخرت گویا سنور گئی۔ لہذا مذاکرہ کرتے رہو کیونکہ علم مذاکرہ سے زندہ رہتا ہے۔ ایک اور شعر ہے عربی کا ہی، اس میں شاعر کہتا ہے کہ اذا لم یذاکر ذو العلوم بعلمہ ولم یستفد علما نسی ما تعلم فکم جامع للکتب فی کل مذہب یزید مع الایام فی جمعہ عما۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ علوم کو حاصل کرنے والا اگر مذاکرہ ہی نہ کرے تو کچھ علم سے فائدہ نہ اٹھا پائے گا، بلکہ
दिन बढ़ते बढ़ते, अय्याम बढ़ते बढ़ते वो भूल जाएगा। हर मज़हब के मुतालिक कई अफराद हैं जो जमा करते हैं, लेकिन दिन बढ़ते बढ़ते वो लोग भूल जाते हैं। खलील कहते हैं कि मुज़ाकरा किया करो, क्योंकि मुज़ाकरा करने से तुम्हारे पास जो है वो बाकी रहेगा और जो तुम्हारे पास नहीं है वो हासिल होगा। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मुताला करने से महफूज चीज़ सब्त हो जाती है और चंद घंटे मुज़ाकरा करना तवील घंटे या ज़्यादा घंटे या एक दिन 2 दिन हिफ्ज़ करने और मुताला करने से बेहतर है। नंबर 11 जो समझने के बातों में ख़याल रखने की चीज़ है, मसाइल और मतालिब को नोट करना। नंबर 12 अगर कोई शायर है तो वो जो भी हासिल करता है उसको शायरी में ढालने की कोशिश करे। ये भी जो है समझने के लिए काफ़ी मुफीद साबित होता है। नंबर 13 दुरूस से पहले या बाद में उस किताब को पढ़ें। ऐसा ना हो कि दर्स के लिए किताब ले गए, उसी वक्त खोले और उस्ताद जैसे ही निकल गए किताब बंद कर दिए, उसको देखे भी नहीं। ऐसा ना हो, बल्कि दर्स से पहले और दर्स के बाद उस किताब को पढ़ने की कोशिश करें। नंबर 14 मुख्तलिफ़ फ़नून को एक साथ ना पढ़ें, बल्कि अलग अलग पढ़ने की कोशिश करें। नंबर 15 पढ़ते रहें, तवज्जो के साथ पढ़ते रहें, तवज्जो के साथ पढ़ते रहें, क्योंकि इल्म की लज्जत इसी में है कि हम खड़े खड़े पढ़ें, बैठे बैठे पढ़ें और लेटे लेटे भी पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। बस यही हमारा मकसद हो।